محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ رحمان پارہ نمبر 27 آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، باقی کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو ہر چیز نے فنا ہونا ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے بھی ختم ہونا ہے، اسے بھی موت آنی ہے۔ تو باقی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام ذمہ داریاں پوری فرمائیں اور بالآخر اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالے 2.25 سال ہو چکے ہیں۔ ان مصروفیات کا ذکر پہلی بھی نشستوں میں ہو چکا، کس طرح آپ نے اپنی خلافت کے ایام میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور فتنہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے آپ نے لگاتار 11 لشکر جو تھے وہ تیار کیا، یکے بعد دیگرے آپ ان کو روانہ کرتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرمائی، تمام مرتدین جو تھے وہ ختم ہو گئے، ان کا کلا کما ہو گیا۔ تو جب آپ نے 1 سال کی جد و جہد میں مرتدین کو ختم فرمایا تو شام کے محاذ پر چپکلش شروع ہو گئی۔ تو حکومت ایران نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرے اور ان کو ختم کر دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کا ارادہ دیکھا، آپ نے سنا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، تو آپ نے بھی ایک بڑا لشکر جو تھا وہ تیار کیا۔ اب قیصر روم نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 2.5 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور اپنے بھائی کی کمان میں اتنی بڑی فوج دے کر ان کو روانہ کیا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس محاذ کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مصروفیات تفکرات نے جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا کہ دن رات آپ جو تھے خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے اور اسلام کی فکر میں دن رات آپ کے گزر رہے ہیں۔ سن ہجری کا 13واں برس تھا اور جمادی ثانی کا مہینہ تھا
اور اس مہینے میں سردی بہت زیادہ تھی اور اتوار کا دن تھا۔ آپ نے غسل کیا تو سردی لگ گئی، سردی کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، بخار بھی تیز ہو گیا، نمونیا کی شکایت ہو گئی۔ چونکہ آپ ضعیف العمر تھے، کمزور بہت ہو چکے تھے، قوت مدافعت بھی نہ رہی، اور مسلسل 15 دن تک آپ کو بخار چڑھتا رہا، اور آپ نے اس کا علاج بھی کروایا، بڑے بڑے طبیبوں نے علاج کیا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ تو بیمار پرسی کرنے والے صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ کسی ماہر اچھے طبیب سے اپنا علاج کروائیں، کہ آپ کی کمزوری تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مشورہ کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا حضور وہ کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرماتا ہے کہ افعل ما اشاء، کہ میں جو چاہوں کروں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، کہ جو اللہ کا حکم ہوگا میں اسی حکم پر راضی ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے پہلے ایران اور روم کے خلاف کئی جنگیں آپ نے لڑی تھیں، اور ایرانیوں اور رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ آپ کی ثمر کا بخوبی احساس تھا کہ اگر انہوں نے جانشینی کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا تو ان کی وفات کے بعد اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور سب سے پہلے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ آپ قدیم الاسلام تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور صاحب رائے صحابہ اکرام میں سے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عبد الرحمن، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، عرض کی کہ آپ مجھ سے ایسی بات کا پوچھتے ہیں جس کا علم آپ کو مجھ سے زیادہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ سے آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہترین آدمی ہے، مگر ان کے مزاج میں سختی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سختی اس لیے ہے کہ میں نرمی سے پیش آتا ہوں، اور خلافت پر فائز ہونے کے بعد وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ تو ان سے آپ کس طرح گفتگو ہوئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر میں عمر کو اپنے بعد خلیفہ جو ہے منتخب کر دوں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باطن بہت اچھا ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور وہ اچھے انسان ہیں، اور ان جیسا علم و فضل والا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کیا، اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے بعد میں بہترین آدمی عمر کو سمجھتا ہوں۔
وہ خوش ہونے کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناراض ہونے کی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے، اور آپ کے بعد ان سے زیادہ خلافت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر اکابرین صحابہ اکرام کو بلایا اور مشورہ کیا۔ تو صحابہ نے سینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں رائے دی۔ جب تمام مشاہیر صحابہ اکرام سے مشورہ ہو گیا تو آپ نے حضرت سینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنے خیال کا اظہار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول، مجھے اس منصب کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ میں ایسا منصب چاہتا ہوں، نہ میں نے خواہش کی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک آپ نے کبھی خواہش نہیں کی، نہ آپ کی تمنا ہے، لیکن اس منصب کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری خواہش ہے، اور میرے اس فیصلے پر تمام اہل رائے نے تائید کی ہے۔ میں جتنے بھی اکابرین تھے، صحابہ اکرام تھے، سب کو بلا کر سب سے مشورہ کیا ہے، اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، تو اب تم بھی اس سے انکار نہ کرو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاتب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنی وصیت لکھوائی۔ تو یہ واقعہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 611، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 292 پر موجود ہے۔ اور جب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اے عثمان، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اور تم اس وصیت کو لکھو۔ تو یہ وصیت جو ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 300 کے اوپر ہے۔ وصیت آپ کی کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما عہد ابی بکر ابن ابی قحافہ فی آخر عہدہ بالدنیا خارجا منہا وعند اول عہدہ بالآخرۃ داخلا فیہا حیث یؤمن الکافر ویوقن الفاجر ویصدق الکاذب انی استخلف علیکم بعدی عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطیعوا وانی لم آل اللہ ورسولہ ودینہ ونفسی وإیاکم خیرا فإن عدل فذلک ظنی بہ وعلمی فیہ وأن بدل فلکل امرئ ما اکتسب من الإثم والخیر اردت ولعالم الغیب سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ وہ وصیت تھی جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائی۔ طبقات کبریٰ میں یہ وصیت موجود ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وصیت ہے جو ابوبکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کی زندگی میں داخل ہوتے ہوئے لکھوائی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ کافر ایمان لے آتا ہے اور فاجر گناہ سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹا سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اب میں اپنے بعد تم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ تم ان کی کامل اطاعت کرو، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین اور تم سے بلائی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف سے کام لیا تو مجھے بھی ان سے یہی امید ہے، اور میرے علم میں یوں ہی ہے ان کے بارے میں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھائی اور برائی کا جواب دہ ہوگا، اور میں نے تم سے بلائی کا ارادہ کیا ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، میں نہیں جانتا، وہ جاننا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔
تو یہ آپ کی وصیت تھی۔ جب یہ تحریر مکمل ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی مسجد میں آئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اس شخصیت کی بیعت پر رضامند ہو جس کا اس تحریر میں ذکر ہے؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا، ہم راضی ہیں۔ پھر آپ نے وہ ساری وصیت پڑھی تو حاضرین نے وصیت کی تعمیل کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ جب سب نے بیعت کر لی تو خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے مکان کا جو دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے اس دروازے کو کھول دو۔ دروازے کھولا گیا تو آپ نے چاہا کہ میں خود دروازے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھوں، تصدیق کر لوں کیا سارے اس بات پر متفق ہیں۔ تو جب آپ اٹھنے لگے تو کمزوری بہت زیادہ تھی، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اور تو نے آپ کو تھام لیا۔ جب آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تھام کر دروازے کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے تمام حاضرین سے پوچھا کہ تمہیں میرا انتخاب منظور ہے؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تم عمر پر سب راضی ہو؟ عمر کی بیعت کرتے ہو؟ تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ اے خلیفہ رسول، ہم آپ کے انتخاب سے راضی ہیں، ہم سب نے عمر کی بیعت کی ہے، ہم اسی بات پر راضی ہیں۔ تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، مسکرائے، خوش ہو گئے اور پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا فرمائی اور پھر آپ واپس بستر پر لیٹ گئے اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کی۔ اور یہ نصیحت جو آپ نے کی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ 37، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 92 پر موجود ہے۔ تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ دن کے عمل رات کو قبول نہیں کرے گا اور رات کی عمل دن کو قبول نہیں کرتا، یعنی ہر عمل اپنے وقت پر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نفل اس وقت قبول نہیں کرتا جب تک فرض ادا نہ کیے جائیں۔ اے عمر، تو نہیں جانتا کہ بے شک ترازو انہی لوگوں کا بھاری ہوگا جن کا ترازو قیامت کے دن دنیا میں حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے بھاری ہوا، اور حق میزان کا یہی ہے کہ قیامت کے دن اس میں حق رکھا جائے اور حق کی وجہ سے بھاری ہو۔ اور بے شک ترازو ہلکا قیامت کے دن ان لوگوں کا ہوگا جن لوگوں نے دنیا میں باطل کی تابعداری کی، اور ان پر ترازو ہلکا ہوگا، اور ترازو کا حق ہے کہ باطل کو ہلکا ہی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا اور اس کے بہترین اعمال جو ہے کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب تم ان کا ذکر کرے تو کہہ مجھے خوف ہے کہ شاید میں ان سے نہ مل ہو جاؤں، اور جب تم اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا تو بھی ان کا ذکر برے اعمال سے کر اور ان کی اچھائی بیان نہ کر۔ جب تو ان کا ذکر کرے تو یہ کہو کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں گا، تاکہ بندہ ڈرنے والا اور رغبت والا نہ صرف امید رکھے اللہ پر، نہ اس کی رحمت سے نا امید ہو۔ اگر تم میری نصیحت یاد کر لو تو غائب نہیں ہوگا، زیادہ محبوب تجھے موت سے اور موت نے آنا ہے، اور اگر تم نے میری وصیت ضائع کر دی تو غائب بھی سخت ہوگا تیرے لیے موت سے، اور تو عاجز نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر فرمایا اے اللہ تو مسلمانوں اور ان کے امیر کی کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
تو طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 200، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ 37 پر بھی یہی مضمون موجود ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی، ان کو نصیحتیں کی، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ حضرت مثنیٰ عراق میں جو جنگ کر رہے تھے، آپ مزید فوج کی امداد لینے کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا، چونکہ تمہیں جانشین نامزد کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ تمام کام چھوڑ کر عراق کی جانب مزید امدادی فوج بھیجنے کا بندوبست کریں۔ تو تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جب قوم و ملت کے ان مسائل سے فارغ ہو چکے تو پھر آپ اپنے ذاتی مسائل کی طرف توجہ فرمایا مجھے خلیفہ ہونے کے بعد اب تک کتنا وظیفہ جو ہے وہ بیت المال سے دیا گیا ہے۔ جب اس کا حساب لگایا گیا تو 2.25 سالوں کے اندر بیت المال سے جو آپ کو بطور تنخواہ وظیفہ دیا گیا تھا وہ 6,000 درہم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری جو فلاں زمین ہے اس کو بیچ کر یہ 6,000 درہم جو ہے بیت المال میں واپس جمع کروا دیے جائیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں کہ آپ کا تقویٰ کتنا عظیم تھا۔ وہ تنخواہ جو آپ بیت المال سے لیتے تھے، بیت المال سے جو آپ نے تنخواہ وصول کی تھی، تنخواہ لی تھی اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، تو وہ تنخواہ بھی آپ نے اپنی وفات سے پہلے ساری کی ساری بیت المال میں جمع کروا دی۔ اور پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے بیت المال سے ایک غلام، ایک اونٹنی اور 2 چادریں بھی جو ہے لی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیچ دیں اور مجھے ان چیزوں سے بری کر دیں، اور جو میں نے سامان اس سے لیا تھا میں اب وہ واپس کر رہا ہوں کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت تھی میں نے ان کو استعمال کیا، اب یہ بیت المال کا ہے، بیت المال میں واپس کر دیں۔ جب آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ تینوں چیزیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی گئیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ساختہ رو پڑے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور آپ کے آنسو زمین پر گرنے لگے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ رحم کریں، اے ابو بکر تم نے اپنے جانشینوں کے لیے کام دشوار کر دیا ہے، یعنی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ تم اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ تم نے تنخواہ بھی اپنے ذمے لینا گوارا نہ کی، وہ بھی واپس کر دیں، اور جو چیزیں آپ نے استعمال میں لی تھیں ضرورت کے لیے وہ بھی واپس دے دیں۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تقویٰ تھا، اور یہ واقعہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 196 پر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو وراثت تھی اس کی تقسیم فرمائی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام اولاد میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ پیار تھا، اور ان کو ایک زمین اسی وجہ سے آپ نے دی تھی کہ آپ ان کو زیادہ محبوب جانتے تھے اپنی اولاد میں سے، اور پھر آپ کو خیال آیا کہ اس سے دوسرے جو وارثوں کی حق تلفی ہوگی، تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے میری بیٹی عائشہ، تو جانتی ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، اور تو جانتی ہے کہ میں نے فلاں زمین تجھے دی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین تو مجھے واپس لوٹا دے، اور یہ زمین میری اولاد میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے
اپنی خوشی کے ساتھ وہ زمین آپ کو واپس کر دی۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیا اور جتنے جس کا حصہ بنتا تھا ان میں تقسیم کر دی۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 195 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم جو گھر کے منتظم تھے، ان کا نام معیقیب دوسی تھا۔ آپ نے خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے معیقیب، بتاؤ تمہارا ہمارا کیا حساب ہے؟ تو خادم نے عرض کیا حضور 25 درہم آپ کے ذمے میرے باقی ہیں، لیکن میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ نہیں، خاموش ہو جاؤ، میرے توشے آخرت میں کو قرض سے مت تیار کرو۔ اس پر آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معیقیب کو 25 درہم جو ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ ازاد الخفاج صفحہ نمبر 41 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ابا جان آج پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ تو ہم نے بتایا کہ پیر کے دن۔ فرمایا مجھے اس وقت میں رات تک کی امید ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے کپڑوں میں سے ایک پرانی چادر تھی۔ آپ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو میرے اس کپڑے کو دھو کر نئے 2 کپڑوں کے میں ملا کر مجھے ان 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ اور بعض روایات میں کہ 2 کپڑے میں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان ہم تمام نئے کپڑے کیوں نہ لائیں، ہم آپ کو نئے کپڑوں میں کفن دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کا زندہ زیادہ حقدار ہے مرنے والے سے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میری بیوی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہی غسل دیں، اور غسل میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے وہ ان کی مدد کریں۔ تو آپ کو غسل آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسما بنت امیس نے دیا، اور ان کی مدد کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ابو بکر موجود تھے۔ طریق الخلفاء صفحہ نمبر 78، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 203۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حاضرین میں سے ارشاد فرمایا کہ جب میں وصال کر جاؤں تم میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اٹھانا، یہاں تک کہ حضور کے حجرے کے دروازے پر رکھ دینا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے، حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر تم پر دروازہ کھل جائے، دروازے کا تالا کھل جائے اور دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے، تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا اور وہیں دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا، آپ کا جنازہ تیار ہو گیا۔ تو آپ کی جنازے کو اٹھا کر جب حجرہ مبارکہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا، دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے اور یہ آپ کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات جو ہے بیان کی گئی، عرض کی گئی، تو حجرہ مبارکہ کا تالا کھل کر گر گیا، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو، اس لیے کہ حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب حضرت سینہ صدیقہ اکبر کا مشتاق ہے۔
اور ایک روایت میں جو ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر کا جنازہ لے کر حجرہ مبارکہ کے قریب گئے تو میں تیزی سے آگے بڑھا۔ آگے بڑھ کر جب آپ کا جنازہ رکھا گیا تو یہ صدا کی جو آپ نے وصیت فرمائی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ ابو بکر حاضر ہیں، آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ میرے دوست کو دوست سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ فرماتے میں جلدی سے جب دروازے کے اندر جھانکا دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ تو اس واقعے کو سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ 28، کرامات اولیاء علامہ نبانی کی جلد نمبر 3 صفحہ 28، نزہۃ المجالس اور حدیث صفحہ نمبر 165 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا، آپ کے پہلو میں آپ دفن ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے میں آپ اول ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ اسی طرح حضور کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شجر اسلام کا تیار ہونے والا پہلا پھل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سینہ امت محمدی کے کلیم اول حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ملت احمدی کے پہلے خطیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امت مصطفیٰ کے پہلے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امت مصطفیٰ کے امام اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ذات میں بھی اول ہیں، صفات میں بھی اول ہیں، نزول برکت میں بھی اول ہیں، حصول نعمت میں بھی اول ہیں، اثار مال میں بھی اول ہیں، نفع ایمان میں بھی اول ہیں، جمع قرآن میں بھی اول ہیں، مجاہدہ غار میں بھی اول ہیں، مشاہدہ یار میں بھی اول ہیں، دخول غار میں بھی اول ہیں، جود و سخا میں بھی اول ہیں، صدق و صفا میں بھی اول ہیں، تسلیم و رضا میں بھی اول ہیں، مہر و وفا میں بھی اول ہیں، اور عدل و انصاف میں بھی اول ہیں، رفاقت میں بھی اول، صداقت میں بھی اول، انتخاب نگاہ مصطفیٰ میں بھی اول، عشق مصطفیٰ میں بھی اول، عظمت اسلام دنیا تک پہنچانے میں بھی اول، اسود انسی کو بگانے میں بھی اول، طلیحہ اسدی کو دور ہٹانے میں بھی اول، مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے میں بھی اول، قافلہ حج کے امیر بننے میں اول، مسلمانوں کے امیر و خلیفہ بننے میں اول، سفر میں اول، حضر میں اول، حصول رحمت میں اول، حصول زکوٰۃ میں اول، حصول برکات میں اول، قبر مصطفیٰ میں اول، اور حشر میں اول، حوض کوثر پر اول، دخول جنت میں اول، اور گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر معاملے کے اندر اولیت عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد ابو بکر جو ہیں سب سے بلند مرتبہ ہیں، کہ سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ عزتیں، بے پناہ شانیں، بے پناہ عظمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائیں کہ آپ کو انبیاء اکرام کے بعد پوری کائنات میں افضل اور اعلیٰ بنایا اور سب سے بلند مقام آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل